بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اہل سنت والجماعت کے عقائد کا خلاصہ اور اختصار کے ساتھ وہ سامنے آیا تھا، آج سے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ تو تمام عقائد کی ماں، العقائد، وہ توحید ہے۔ تو آج توحید کی کچھ تفصیل۔ توحید کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک جاننا اور زبان سے اس کا اقرار، یہ توحید ہے۔ اور اس سے پہلے شرک کی تفصیل اور اس کی تعریف جو ہے نا وہ گزر گئی ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ شرک کی تعریف اور اس کی قدر تفصیل سے خود بخود توحید کی صفت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا و بمثل یقین کیا جائے، اور اس کے اختیارات اور حقوق و عبادت میں کسی کو کسی طرح شریک نہ کیا جائے، اور دل و جان سے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا جائے، یہ توحید ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، وہ تو خلاصہ ہوا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اس کی تشریح یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا وجود حقیقی اور ذاتی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اس طرح حقیقی ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خود خالق ہے اور مخلوق اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو حقیقی وجود تو وہی ہے کہ اس کو کسی نے وجود نہ دیا ہو، اور پھر وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود، دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود، دنیا نہیں ہوگی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ موجود رہے گی۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کو اور ساری کائنات کو، زمین و آسمان اور تمام موجودات کو اسی اکیلا نے بنایا ہے۔ وہ اکیلا سب کا مالک ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ لم یلد ولم یولد ذات ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہ اللہ تعالیٰ کا جز بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز اور بیٹا ہے، نہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جز ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے صفات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اور جانور کا بچہ جانور ہوتا ہے۔ پرندوں کے بچے جو ہے نا وہ پرندے بن جاتے ہیں بڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کے باپ ہوتا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی پھر اللہ ہی ہوتا، خدا ہی ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی جز ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے۔ اس طرح کے تمام تعلقات سے وہ منزہ اور پاک ہیں۔ وہ ہر کمال اور خوبی سے متصف اور ہر کمال و خوبی کا مالک ہے۔ تمام اچھی اور کمال والی صفات اس کی ذاتی ہیں۔ یہ صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس کا ذات، اس کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اس کے صفات بھی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہونے، لیکن پھر سمجھیں گے کس طرح، سمجھائیں گے کس طرح، ٹھیک ہے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ ہے، جب کا لفظ ہم جو ہے نا ویسے کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جب کا تو اس کے لیے استعمال کیا جائے کہ پہلے نہ ہو پھر ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے وہ بھی، ہمیشہ سے اس کی صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام اچھی اور کمال والی صفات اس کی ذاتی ہیں۔ یہ صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس سے کسی وقت اس کی کوئی صفت نہ دور ہو سکتی ہے اور نہ کمزور ہو سکتی ہے۔ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ نمبر 3، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثل ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، اس کے ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے۔ اور صفات میں بھی وہ یکتا اور بے مثل ہے کہ اس کے صفاتی نام ہم جس معنی اور مفہوم اور مطلب میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی معنی اور مفہوم میں اس کو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اس کی ذات و صفات و اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، کائنات کا ہر ذرہ صرف اسی کے قبضے، قدرت اور اختیار میں ہے، اور کائنات، آسمان و زمین وغیرہ کے تمام نظام کو صرف وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ اس چلانے میں اس کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا معاون ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ شرکت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ابتدا میں دو آدمی جو ہے نا مل کر کی کوئی کارخانہ بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، تو ابتدا سے اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شرکت یہ ہے۔ تو اس طرح اس کائنات کے پیدا کرنے میں، مخلوقات کے پیدا کرنے میں ابتدا سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ دوسری شرکت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک آدمی جو ہے نا وہ کارخانہ وغیرہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے خرچ کر لیتا ہے اور وہ چل نکلتا ہے، فائدہ بھی اس کا نکل آتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرا ساتھی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اس بیچارے کے پاس پیسے ہیں لیکن کاروبار چلا نہیں سکتا ہے، تو یہ کہتا ہے اس کو کہ بھئی چلو اس چلتے ہوئے کاروبار کے اندر تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا 10 کروڑ لگائے ہیں، 5 کروڑ آپ دے دو تو آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو ابتدا سے جو شریک نہیں ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے میں شریک کر دیتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ جو ہے نا وہ اس قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جو ہے نا اس کی عبادت وغیرہ سے خوش ہو کر کے اس کو کسی صفت کے کیا اختیارات کے اندر اس کو شریک کر دیا۔ وہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ٹھیک ہے، چونکہ دن آگے چند ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 20 رمضان تک جو ہے نا تعلیم کے وہ ہو گیا عقائد کی، ورنہ اس سے پہلے جو ہے نا حضرت نے اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین جو ہے نا مکہ، وہ جو بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک واضح مشرک تھے، ان کا شرک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے وہ یکتا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں بھی شرک نہیں کرتے تھے، قرآن خود فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں پر شرک کرتے تھے؟ وہ یہاں اختیارات کے اندر، شرک فی الاختیارات کے اندر وہ مبتلا تھے کہ جو ہے نا کسی آدمی سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اور پھر اس کو جو ہے نا ایک خاص نتیجے کا جو ہے نا اس کو اختیار دے دیا کہ چلو بیٹا تم دیا کرو، صحت جو ہے نا تمہارے ذمہ لگا دی، اس میں جا کر کے وہ جو ہے نا شرک کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ابتداءً کوئی شریک اور نہ بعد میں اس نے کسی کو شریک فرمایا ہے۔ نمبر 5، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی خود نہ کچھ کر سکتا اور نہ ہی کوئی کائنات کے کسی ذرے میں ادنیٰ تصرف کر سکتا ہے۔ نمبر 6، وہی پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اللہ تعالیٰ، وہی پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور حضرت نے رب کی جو تشریح میں فرمایا تھا کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جس وقت جو ضرورت ہو وہی ضرورت مہیا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی ضروریات جو ہے نا وہ مختلف ہیں، ہمارے یہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ باغ دوڑ نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں کے سینے کے اندر اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے اور وہیں سے دودھ کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے یہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ضروریات پوری ہوتے ہیں، اور آخرت میں ہمارے ضروریات دوسری قسم کے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جنت کی تخلیق فرمائی ہے، وہ ان کے اندر نعمتیں وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ہر آن جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا دیگر اشیاء انسان دیکھیں، حضرت نے مثال دی تھی کہ دیکھو ایک مرغی کا بچہ ہے اور ایک بطخ کا بچہ ہے، دونوں جب پیدا ہوتے ہیں انڈے سے نکل آتے ہیں، اب اسی وقت، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کو پانی کے قریب کیا جائے تو بطخ کا بچہ اس میں چلانگ لگا دیتا ہے، اس میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تربیت کس نے فرمائی کہ اس پانی کے اندر تمہارے لیے ترقی کا راز ہے؟ یہ رب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چوزا مرغی کا، اس کو جو ہے نا اگر قریب کیا جائے پانی کو تو وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اب اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ یہ تربیت کس نے کی کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے؟ ٹھیک ہے، خود ہم نے دیکھا ہے، یہ مرغی کے بچے جب بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا ہم بھاگتے ہیں کہ بھئی وہ مرغی کو اندر لایا جائے، اگر بارش میں باہر رہے تو پھر اس کے بچے عجیب ہو جاتے ہیں، ایسے کامنے لگتے ہیں، پھر اگر اس کو گرم نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ تو مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے،
وہی رزق دینے والا ہے، رازق ہے اللہ تعالیٰ، اور زندہ کرنے والا، موت دینے والا، تندرست و بیمار کرنے والا، امیر و غریب بنانے والا، اور سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ نمبر 7، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ بصیر ہے اور سمیع ہے اللہ تعالیٰ۔ حاضر و غائب تمام علوم کے خزانوں کا مالک صرف وہی ہے، غیب کا علم اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، وہ غائب اور حاضر، ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ نمبر 8، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، کامیابی و ناکامی، خیر و شر، ہر چیز کا مالک صرف وہی ہے۔ اب اگر ہم نفع چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت کا نفع، دائمی نفع آخرت کا، تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے نا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے نقصان سے بچاؤ۔ عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا صفاتی نام اس کا ورد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا معز یا مذل، یا معز، اے عزت دینے والے، مجھے دنیا کے عارضی عزت اور آخرت کا دائمی عزت آپ ہی دے دیں، اور مذل، ٹھیک ہے، اے ذلت سے بچانے والے، مجھے دنیا و آخرت کے ذلت سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ معز ہے، وہ مذل ہے۔ کامیابی اور ناکامی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اسی سے جو ہے نا کامیابی مانگیں گے اور ناکامی سے بچاؤ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ صرف وہی مشکلات کو حل کرنے والا، وہی مشکل کشا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا، خطرات اور اندیشوں سے بچانے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان، عزت و ذلت وغیرہ کا مالک اور کامیابی و نجات دینے والا نہیں۔ تمام مخلوق اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ذات ہے۔ نمبر 9، صرف وہی الہ یعنی معبود صرف وہی ہے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 10، اسی کی عبادت اور فرمانبرداری ہم سب پر لازم ہے، اور اسی کی بندگی میں خود بندوں کی دنیا و آخرت میں کامیابی اور نفع اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم سیکھیں گے کس سے؟ اس کے رسول سے۔ تو توحید کے 2 جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ توحید بتلانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کا رسول ہی ہوگا، وہی ہمیں صحیح توحید بتلائے گا۔ تو لہٰذا توحید کا جو ہے نا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہر چیز کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات، گرمی کے اپنے اثرات ہیں، آگ کے اپنے اثرات ہیں، وہ گرمائش پہنچاتی ہے اور کسی چیز کو پکاتی ہے، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ، چائے وغیرہ وہ ہم آگ کے ذریعے سے پکاتے ہیں، تو اس کا یہ اثر ہے، ٹھیک ہے۔ آم کا درخت اگر کوئی لگائے تو اس کا اثر، نتیجہ اور ثمرہ جو ہے نا اس کا پھل ہے کہ اس میں نکل آئے، ٹھیک اسی طرح توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، ان کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی، مومن کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اثرات اور نتائج۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا لازمی اثر یہ ہے کہ ایسا شخص اسباب اور اپنی تدبیر وغیرہ کی بجائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکم و ہدایت پر کامل بھروسہ کرتا ہے۔ مومن آدمی، اس کا اعتماد اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے، اپنے بازو کے اوپر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ذہنی صلاحیتوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے، مادیات اور اسباب پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعتماد جو ہے نا خالق اسباب پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا شخص جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا کامل ایمان ہوتا ہے، ایسا شخص کامل اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایات اور احکامات کے سپرد ہو جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے، لہذا اس کے حوالے ہو جاؤ۔ تو مومن آدمی، مسلمان آدمی، وہ عملاً اللہ تعالیٰ کے حوالے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ مومن آدمی وقت کا وظیفہ پہچان کر اس پہ عمل کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا وظیفہ ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے، میں کس چیز پہ عمل کر دوں، ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے تو نماز، رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کا وقت نہیں، کوئی اور فرض اس وقت متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو والدین کی خدمت وہ تو متوجہ ہے، وہ انسان کرے، تو وقت کا وظیفہ پہچان کر اس پہ عمل کرنا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ اثر اور لازمی نتیجہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب رہتا ہے، اور صرف اسی سے اور اس کے احکامات و ہدایات پر چلنے میں نفع اور خیر کی امید رکھتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرتا ہے، وہ صرف اسی سے مانگتا ہے اور اس سے خوف اور طمع رکھتا ہے۔ اس کی امید کا مرکز اور خوف کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے نا وہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوف بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتا ہے اور امید بھی اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا وابستہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومنین کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یاد رہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی ہدایات و احکامات کے مقابلے میں دوسروں کے قوانین پر اعتماد کر کے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کے بجائے دوسروں کے قوانین کے خلاف میں نقصان و خسران سمجھتا ہے، یا خوف اور امید کی حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو ذرا برابر نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو ایسا شخص دعوی ایمان کے باوجود حقیقی ایمان سے خالی اور اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔